شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی، یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی نابینا جو اپنی مذہبی کتاب کو پڑھ کر سنائے؟ ہے کوئی نابینا اندھا آنکھوں سے مایوس و معذور جو اپنی پسندیدہ کسی کتاب کو پڑھ کر سنائے؟ تھوڑا ہم یہاں مان بھی لیں، پڑھ کر سنانے والے 2-4 صفحات ایسے مل جائیں گے۔ گونگا ہے کوئی پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض کبھی اس عنوان پر بھی ہم بیٹھ کر بات کریں، لیکن میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس پر ہمارا مطالعہ بھی ہوتا ہے، علماء کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی تفسیر میں بڑی عجیب بات آئی ہے کہ اللہ نے وعدہ قرآن کی حفاظت کا کیا، اللہ نے وعدہ قرآن کی حفاظت کا کیا۔ اصل میں مقصود اصلی ہے قرآن۔ الفاظ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی سادگی کے ساتھ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مقصد ہے قرآن پاک، لیکن اللہ صرف قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی نسبت سے 11 چیزوں کی مزید حفاظت کر رہے ہیں۔ قرآن کی بھی حفاظت، مطلب قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کے ترجمے کی حفاظت۔ میں پورے 11 نہیں بیان کروں گا، مجھے ایک پوائنٹ بتانا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت، قرآن کے ترجمے کی حفاظت، قرآن کے احکامات کی حفاظت، اس کے تفسیر کی حفاظت، مزید یہ قرآن جس پر نازل ہوا اس کی حفاظت ہے۔ اور آگے سنو، یہ قرآن جس پر نازل ہوا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ڈائریکٹ بیٹھ کر پڑھنے والے اور سمجھنے والے صحابہ کی بھی حفاظت ہے۔ اسی لیے ایک انگریز کہتا ہے، ایک انگریز جو سچا سیکولر ہوتا ہے وہ مذہب قبول کرے کہ نہ کرے لیکن حق تو قبول کرتا ہے، سچ تو قبول کرتا ہے۔ سیکولر جو ہوتا ہے کسی بھی دھرم کا، صرف نام میں سیکولر 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 کہنے سے آدمی سیکولر نہیں ہوتا۔ جو سچا سیکولر ہوتا ہے کسی بھی دھرم کا، وہ مذہب قبول کرے یا نہ کرے سچ تو قبول کرتا ہے۔ ایک انگریز کہتا ہے، مجھے تو پوری زندگی 2 چیزوں پر تعجب ہوتی ہے، ایک مسلمانوں کے قرآن پر اور دوسرا مسلمانوں کے نبی پر۔ تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن آج تک بدلا نہیں، اور نبی پر تعجب اس لیے ہوتا ہے
کہ اس ایک ذات کی زندگی کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہے۔ نبی کی پوری سیرت کی حفاظت کرنے والے افراد کی تعداد بتاتا ہے وہ 5 لاکھ مسلمانوں نے اس نبی کی سیرت کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اسی لیے ہمارا پیچھے کا سبق مٹا نہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں حضرت بلال سے پوچھو، ایمان کسے کہتے ہیں حضرت قباب سے پوچھو، ایمان کسے کہتے ہیں حضرت قبیب سے پوچھو، ایمان کسے کہتے ہیں حضرت سمیہ سے پوچھو۔ مزید حضرات صحابہ جن کو مکے میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کا شرف ملا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اسے پوچھو۔ 2 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہے، ایک ایمان مضبوط ہونا، دوسرا ایمان محفوظ ہونا۔ یہ 2 چیزیں ہو تو کامیاب ہوں گے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ چیزیں ہو تو وہ تنہا کامیاب ہوگا، جماعت کے اندر یہ 2 چیزیں ہو تو وہ جماعت کامیاب ہوگی، جس قریے میں یہ 2 چیزیں ہو تو وہ قریہ کامیاب ہوگا، جس شہر میں یہ 2 چیزیں ہو وہ شہر کامیاب ہوگا، اور جس ریاست میں یہ 2 چیزیں ہو وہ ریاست کامیاب ہوگی، اور جس ملک میں یہ 2 چیزیں ہو وہ ملک کامیاب ہوگا۔ اور جب عالم میں صاحبان ایمان کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائے تو سارے عالم میں ایمان والے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بشارت سنو، میں اتنا بڑا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی جملہ آپ کے سامنے بیان کروں، انداز میرا ہو سکتا ہے، باتیں کتابوں کی ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں جہاں مومنین رہیں گے ان کے اندر یہ 2 صفات رہیں گے۔ اب ہے یا نہیں ہے میں کہنا نہیں چاہتا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے عالم میں صاحبان ایمان کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، ان کا ایمان مضبوط بھی ہوگا اور ان کا ایمان محفوظ بھی ہوگا۔ اب ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا تنہا یا تھوڑا بہت 2-4 افراد پر محنت کر کے، کم سے کم ہمارے اپنے گھروں پر محنت کر کے ہم اس کام کو کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ اور آج اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، بات غلط ہو جائے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا ایمان مضبوط بھی نہیں اور آج ہمارا ایمان محفوظ بھی نہیں۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صرف لا الہ الا اللہ پر محنت کر رہے تھے، محمد الرسول اللہ پر محنت کر رہے تھے۔ تمام تر نماز کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، روزے کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، زکوٰۃ کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، حج کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، عبادات کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، معاملات کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، معاشرت کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، سیاست کے احکامات مدینے میں نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال 95% جس پر محنت کی وہ ہے ایمان۔ اس لیے کہ پیارے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پوری زندگی تم نماز پڑھو، اگر ایمان مضبوط اور محفوظ نہیں، نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات کہ سجدے بھی قبول نہیں ہوتی۔